السلام علیکم ویورز، وزیر اعظم عمران خان کا بیان، اگر جنگ ہوئی تو ہمارے پاس دو راستے ہوں گے، اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمارے پاس دو راستے ہوں گے، ایک راستہ ٹیپو سلطان اور دوسرا بہادر شاہ ظفر والا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بھارت ہم پر حملہ کرے اور ہم جواب نہیں دیں گے۔ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ جنگ کوئی نہیں جیت سکتا، اس کے اثرات دنیا پر پڑیں گے۔ دنیا سے اپیل ہے ابھی کچھ کرے ورنہ ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی کشمیر ایشو پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس سیشن کو پاکستانی قوم نہیں بلکہ پوری دنیا اور کشمیر دیکھ رہی ہے۔ میں اپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں اگر یہ سیشن نہیں چلنے دینا چاہتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، جس پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپوزیشن ارکان کو نعرے بازی سے روک دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت نے کل جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا۔ جب ہماری حکومت آئی تو میری اولین ترجیح غربت ختم کرنا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، کیونکہ بدامنی سے معاشی استحکام نہیں آتا۔ میں نے حکومت میں آتے ہی کہا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں، ہم دو بڑھائیں گے۔ افغانستان اور ایران سے تعلقات اچھے کرنے کی بات کی۔ امریکہ کے دورے میں بھی ماضی کے ایشو کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم استحکام کی جانب بڑھ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تھا تو ساری جماعتیں ایک بینچ پر آ گئیں اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی دہشت گرد گروپ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھارت سے مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے کہ پلوامہ کا واقعہ ہو گیا، وہاں الیکشن ہو رہے تھے، ان کا مقصد تھا کہ اس کو ایشو بنا کر ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ پاکستانی فورسز نے زبردست جواب دیا۔ ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ پھر ایک کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری امن کی کوشش کو کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ میں نے امریکی صدر سے گزارش کی کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، لیکن بھارت کا یہ رویہ اس پر سب کے سامنے ہے۔ بھارت نے کل جو کیا یہ ایک دم منصوبہ بندی کر کے نہیں کیا بلکہ ان کے الیکشن کا منشور تھا۔ یہ نظریہ آر ایس ایس کا ہے۔ آر ایس ایس کے گاڈ فادر کا نظریہ یہ تھا کہ آزادی ہندوؤں کے لیے ہوگی، بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ جب انگریز جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو دبا کر رکھیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ آزادی چاہتے تھے۔ قائد اعظم جب کانگریس سے الگ ہوئے اور انگریز جا رہا تھا تو انہوں نے مسلم سے تقریروں میں کہا کہ تمہیں اب انگریزوں کے بعد ہندوؤں کی غلامی میں رہنا ہوگا، مسلمانوں کو دبایا جائے گا۔ قائد اعظم ہندو راج کا نظریہ اس وقت سمجھ گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہندوستان میں آج وہ لوگ جو دو قومی نظریے کو نہیں مانتے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی تھیوری بالکل ٹھیک تھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی گھٹیا سلوک ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم نے یہ نظریہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا۔ قائد اعظم نے 14 اگست کی تقریر میں ریاست مدینہ کی بات کی۔ مسلمانوں مسیح برادری پر بھارت میں جو تشدد کیا جا رہا ہے یہی ان کا نظریہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں آر ایس ایس نظریے کے مطابق کیا۔ اقوام متحدہ کی 17 قراردادوں شملہ معاہدہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت اپنی سپریم کورٹ اور جمہوریت کے خلاف گئے۔ ہندوؤں نے تمام قوانین کو اپنے نظریے کی خاطر پس پشت ڈال دیا، قانون کو پاس کیا اور کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی۔ کیا آج کشمیری یہ سمجھ لیں کہ ہم غلام ہو گئے؟ کیا وہ بھارتی قوانین کے غلام ہو گئے؟ بلکہ یہ بہت خطرناک مسئلہ بن گیا ہے۔ اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے کشمیریوں کو اور دبائیں گے۔